سر پہلی محبت کب ہوئی؟ اور میں نے یہ سنا ہے کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے. سر ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ جا رہے ہو تو کوئی لڑکی آئے ساتھ بھابھی ہو، لڑکی کی تصویر کھینچا ہے تو بھابھی کا ریئیکشن کیسا ہوتا ایسا کئی دفعہ ہوا ہے. بھابھی کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہے؟ آپ نے نیوز کاسٹنگ بھی کی ہے اور پروگرامنگ بھی کی ہے، کون سا سب سے ڈفیکلٹ ہے؟ وہ کچھ مشکل تھا لیکن اس میں ہوتا ہی ہے. اچھا سر، میرا نیکسٹ کوشچن اسی سے تھوڑا سا ریلیونٹ ہے کہ اگر کوئی اسٹارٹ میں نے یوں کہہ لیں کہ تکے سے کیا. کیا اینکر کو نیوٹرل ہونا چاہیے، باعث ہونا چاہیے؟ میں آج آپ کو واضح کر دوں دیکھنے والوں کو بھی، یہ جو ہم کوٹ ٹائی پہن کے بیٹھ کے اتنے فن خواہ بنے ہوتے ہیں نا دوستو، ہم کچھ بھی نہیں ہوتے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ہارون اکرم سیزن 2. محنت، یقین اور یکسوئی سے انسان جو بھی کچھ چاہے حاصل کر سکتا ہے. آج ہمارے ساتھ اسی طرح کی پرسنالٹی موجود ہے، سر علی حیدر صاحب، جو کہ بڑی محنت سے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج وہ سما پہ جو ہے وہ لائیو شو کرتے ہیں اور وہ بھی مین سلوٹ پہ. ان کی ہسٹری ہم جانیں گے انہی کے زبانی، انہوں نے کس طرح سے آج اپنا یہ مقام بنایا، سینئر اینکر بننے میں انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے ہم اپنی اینکرنگ کو، نیوز کاسٹنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اتنی عزت دی، اتنی محبت دی، میں بہت شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جو اس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں. میں آپ کا چینل بھی دیکھ رہا تھا اور آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دیکھیں بھی صحیح. ہی از اے ینگ چیمپ اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اچھا سر، جب آپ جنگ سے لاہور آئے تو کیا آپ کو شروع سے پتا تھا کہ آپ نے اینکر بننا ہے یا آپ ٹی وی اسٹار بنیں گے یا اس طرح کر کے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. تو آپ کو کس ٹائم پہ پتا چلا؟ دیکھیے، زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں آپ کے جب آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی تقدیر جب لکھی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ایسے ایسے رستوں سے گزاری جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رستہ میرے لیے تھا بھی نہیں. میں جھنگ سے جب لاہور آیا تو خواب بالکل مختلف تھے. میں وہ شخص بالکل بھی نہیں تھا جو آج ہوں. وہ لوگ نہیں ہوتے جو ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں. ہم جو اسمال ٹاؤن بوائز ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے شہروں سے آتے ہیں، اور اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں کوئی ڈائریکشن ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. تو میں بھی ویسے ہی تھا، لیکن پڑھائی شروع کی. پڑھائی میں نے جرنلزم میں نے ویسے ہی رکھ لیا. مجھے تھا کہ شاید یہ آسان ہے، اس میں نمبر اچھے آ جاتے ہیں، تو میں نے جرنلزم ایسے ہی رکھ لیا. مجھے دور دور تک وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی جرنلسٹ بنوں گا. پھر پاکستان میں میڈیا فلرش کرنے لگا. 2000 کے مڈ کی بات ہے، یہ 2007-8 کی بات ہے. تب میں نے سوچا کہ چلیں ٹرائی کرتے ہیں. اٹ واز جسٹ اے ٹرائی. مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ مجھے تھا کہ میرے میں بہت پوٹینشیل ہے اور میں جب شروع کروں گا جرنلزم تو میں بہت کوئی کمال چیز بن جاؤں گا. ابھی بھی میرے کو بہت کمال چیز ہونی. آپ نے سینئر ایسے ہی کہہ دیا، جسٹ این اینکر. اسٹارٹ میں نے یوں کہہ لیں کہ تکے سے کیا. صحیح. لیکن یہ میرا مشورہ ہے تمام دیکھنے والوں کو، یہ اسٹارٹ بھلے ہی تکے سے ہو جائے آپ کا، لیکن اس فیلڈ میں آپ تکے سے رہ نہیں سکتے. آپ کو اس فیلڈ میں رہنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. وہ پھر جو میں نے 12 سال محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کرم نوازی کی ہے، جو دوستوں نے اور سینئرز نے گائیڈ کیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. آپ جو چودھری صاحب سے ملے، انہیں آپ نے کہا کہ میں اپنا مطالعہ کیسا بڑھاؤں. انہوں نے آپ کو کہا کہ جو بھی ملے انہیں آپ پڑھ لیا کریں. اس کے علاوہ کون کون سے اینکرز نے یا کون کون سے جو جرنلسٹ نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور کس طرح سے؟ بالکل کیا جی. سینئرز آپ کے لیے ایک تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا اپنے استادوں کا احترام کریں. میں شروع سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ جو باادب ہے وہی با نصیب ہوتا ہے. اور میں اپنے سینئرز جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں. بھلے ہی ان سے میں شاید براہ راست کچھ نہ سیکھا ہو، لیکن جب ٹیلی ویژن پہ آپ کسی کو سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو استاد مان لیا. تو کئی ایسی شخصیات ہیں میں جو سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے استاد کا کام کیا. جاوید چوہی صاحب میرے لیے بڑے سینئر ہیں. کاشف عباسی صاحب، انہوں نے کئی موقعوں پر بہت اچھا گائیڈ کیا. اس کے علاوہ آسمہ شرازی صاحبہ ہیں، انہوں نے گائیڈ کیا ہے. اولیاء مقبول جان صاحب ہیں. اچھا سر، کیا آپ ان کے ایک دو پوائنٹ بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو اس ٹائم پہ موٹیویٹ کیا اور آپ لگے رہے؟ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کچھ الفاظ باقاعدہ ادا کیے ہوں. آپ کسی کے ایکشن سے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. کسی کو کام کرتا دیکھ کر بھی آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. بعض سینئرز ایسے تھے جنہوں نے کان بھی کھینچے کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی. مجھے یاد ہے ایکسپریس کا زمانہ تھا اور اسامہ غازی صاحب
وہ میرے سینئر ہیں, میں ان کو اپنا استاد آج بھی مانتا ہوں اور ہمیشہ مانتا رہوں گا. انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا جب میں نیوز اینکر تھا, اور 9 بجے کے خبر نامہ پڑھنا کسی بھی نیوز اینکر کا خواب ہوتا ہے. اور اسامہ غازی صاحب کا اس وقت بھی طوطی بولتا تھا, آج بھی ماشاءاللہ ان کا ایک نام ہے. تو انہوں نے مجھے کھڑا کیا, انہوں نے کہا نہیں آج 9 بجے کا بلیٹن تم کرو گے. انہوں نے مجھے موقع دیا اور ایک سینئر ہوتے ہوئے اپنی جگہ دی. یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. تو میں ان کا احسان مند بھی ہوں. میرے استاد بھی انہوں نے مجھے سکھایا بھی, وہ بہت ہی پیارے انسان ہیں. اجمل جامی صاحب تب سینئر ہوا کرتے تھے ہمارے, انہوں نے مجھے بہت سکھایا. سلمان حیدر صاحب نے بہت سکھایا. تو انہوں نے وقتاً فوقتاً, کوئی ایک نقطہ نہیں تھا کہ ہوتا نا کسی ایک موقع پہ انہوں نے مجھے کچھ گائیڈ کیا, پورا اس دورانیے میں مجھے ساتھ لے کر چلنے والے لوگ ہیں یہ. تو میں ان کا ہمیشہ سے مشکور رہوں گا. اچھا سر, آپ نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ میڈیا ہاؤسز میں کام کیا. آپ نے پہلے خبریں میں تھے, پھر دن میں تھے, پھر ایکسپریس میں, پھر ARY میں, پھر سما میں, پھر ڈان میں, پھر چینل نیوز. جی سوئچنگ بہت کی آپ سے کہہ رہے. تو سب سے برا ایکسپیرینس کہاں پہ تھا آپ کا؟ اچھا, یہ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, ہر ادارے کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا اصول ہوتے ہیں, اصول ہر ادارے میں ہوتے ہیں, کچھ تہذیب ہوتی ہے. تو ایک ادارہ ایسا تھا جس کی تہذیب مجھے پسند نہیں تھی. اس کی تہذیب میں کام نہیں تھا, اس کی تہذیب میں یوں کہہ لیں کہ خوشامد تھی. اس کی تہذیب میں ان لوگوں کو اوپر لایا جاتا تھا, ان لوگوں کی پذیرائی کی جاتی تھی جو خوشامد بہت, جو پالش بہت اچھی کیا کرتے تھے. تو اس ادارے کی یہ تہذیب مجھے پسند نہیں تھی. اس ادارے نے بھی مجھے بہت دیا, اس ادارے نے مجھے بہت نوازا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ قصور امپلائر کا تھا, کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں ان کا ماحول ویسا بن جاتا ہے. تو مجھے اس ادارے سے صرف ایک یہ شکایت ہے, باقی اس ادارے کی بہت سی خوبیاں ہیں اور بہت ہی ترقی یافتہ ماشاءاللہ وہ ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کو ترقی دے, ان کے لوگوں کو, ان کے ادارے کو. مگر جہاں پہ میرے بھائی پالش آ جائے نا کرام صاحب, وہاں پہ پھر نا معیار نہیں رہتا. کام کو آپ اہمیت دیں, کام کو فوقیت دینی چاہیے. اچھا سر, میرا نیکسٹ کوشچن اسی سے تھوڑا سا ریلیونٹ ہے کہ اگر کوئی ینگسٹر آئے تو وہ کیا چیز دیکھے تو اس ادارے میں یا میڈیا ہاؤس میں کام کرے, یا وہ چھوڑ دے؟ مطلب کہ کچھ, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ میڈیا ہاؤسز میں کام کیا, آپ کچھ پوائنٹس بتا دیں کہ بھائی یہ پوائنٹ دیکھو تو آپ کو کام کرنا چاہیے, یہ پوائنٹ دیکھے تو آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے. میرا یہ ماننا ہے جو ینگسٹرز جب آئے نا تو وہ یہ بالکل نہ دیکھے, صحیح, وہ صرف کام کرے. صحیح, کیونکہ ینگسٹر یا نیو کمر کہہ لیں آپ اس کو, نیو کمر کہتے ہیں اس کو, نیو کمر کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ادارے میں کام کرے. یہ چوائس آپ کو بہت بعد میں جا کے ایک خاص مقام پہ جا کے ملتی ہے کہ آپ چوز کر رہے ہوتے ہو, اچھا بھائی میں نے فلاں میں کام کرنا ہے, فلاں میں نہیں کرنا. جو نیو کمر ہے اس کو جہاں کام ملے, جیسا کام ملے. میرا جو ادارہ تھا آغاز کا, خبریں جہاں پہ میں نے اسٹارٹ کیا, یہ بات میں ببانگ دہل کہتا ہوں, وہ لوگ تنخواہ نہیں دیتے تھے, شاید آج بھی نہیں دیتے, پیسے نہیں دیتے. میں نے تقریباً 1 سال کام کیا, مجھے بمشکل 2 مہینے کی تنخواہ ملی ہوگی, بقیہ 10 مہینے کی نہیں ملی. اب دیکھا جائے تو یہ ادارہ, ایسے ادارے میں تو کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کو بطور ینگسٹر کام کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سٹارٹ میں تو کام چاہیے نا, پیسوں پہ پیسے, دیکھیں پیسے بھی ضروری ہیں, پیٹ بھی پالنا ہے اپنا, لیکن پہلے آپ کام سیکھیں. کیونکہ اگر آپ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کو کام آتا ہے, تو آپ کو کام نہیں آتا. آپ کو کام تبھی آئے گا جب آپ چینل میں باقاعدہ کام کرنا شروع کریں گے. جو آپ نے یونیورسٹی کالج میں پڑھا وہ بالکل ایک طرف رہ جائے گا, پریکٹیکل لائف میں بالکل مختلف ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا. تو کام کریں, پھر ایک مقام پہ آئیں. ہاں پھر یہ دیکھ لیں, میں جو تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائیں وہ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو سیلری اسٹرکچر کیسا ہے ان کا. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ پیسے کما رہے ہو کہ نہیں کما رہے. وہی بات آپ نے کہا 2 مہینے آپ کو پے ملی ہے اور 10 مہینے, تو آپ نے اس ٹائم پہ آپ کا گھر کا خرچہ کیسے چلا؟ دیکھیں تب تو ایک تو میں شادی شدہ نہیں تھا, کوارا تھا, اور یہ بات آج سے 12 سال پہلے کی ہے. تو آج 2008 آپ لگا لیں, 2008 کی غالباً یہ بات ہے. تو تب معاملات چل جایا کرتے تھے, مطلب کچھ پیرنٹ سے لے لیا, کچھ پارٹ ٹائم کر لیا. تو پارٹ ٹائم میں کال سینٹر میں کام کر لیتا تھا, تو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا. تو اس طرح سے چیزیں آپ مینج کر لیتے ہوتے ہو. آپ کو کہیں نہ دیکھیں جرنلزم جو ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جرنلسٹ بن جاؤ تو پھر آپ جو کہ لہریں بہریں ہو جاتی ہیں. اتنا آسان نہیں ہے. بہت دیر کے بعد یہ مقام آتا ہے کہ پھر جو ہے وہ آپ کو لگے کہ اچھا یار اب میں اتنے پیسے کما سکتا ہوں جس سے میں اچھی اسٹینڈرڈ لیونگ میں رہ سکوں. لیکن آغاز میں آپ کو مشکلات
اس مشکلات کے لیے ینگسٹرز کو اور نیو کمرز کو تیار رہنا چاہیے, دل برداشتہ نہیں ہونا کہ نہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ریکگنیشن نہیں ملتی آپ کو. آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ ٹیلی ویژن پہ آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو دنیا پہچاننے لگ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, دنیا کو اور بھی بہت کام ہے سوائے ہمیں دیکھنے کے. تو اس کے لیے بھی وقت دیں, آپ اپنے آپ کو اپنی ریکگنیشن کے لیے وقت دیں, اپنے آپ کو ایک ریزنیبل فائنینشیل سٹینڈنگ میں لانے کے لیے وقت دیں, اور اپنے آپ کو اتنا مجھا ہوا جرنلسٹ ہونے میں وقت دیں کہ پھر آپ سوال کریں, اچھے سوال کریں, انویسٹیگیٹ کریں, اچھا انویسٹیگیٹ کریں. یہ تینوں چیزیں آپ کو سر دست نہیں ملتی ہیں. سر دست صرف نوکری ملتی ہے. نوکری لیں, ان چیزوں پہ عبور حاصل کریں, پھر آپ کے پاس چوائسیز ہیں, بہت چوائسیز. پھر پہلا پوائنٹ تو سیلری ہو گیا, تو دوسرا پہلا پوائنٹ سیلری ہو گیا. دوسرا یہ دیکھیں کہ اس ادارے میں کام کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ نہیں, جو میں نے پہلے عرض کیا تھا. وہاں پہ پالیسیوں کا راج تو نہیں ہے. اگر پالیسیوں کا راج ہے اور آپ پالیسیاں نہیں ہیں یا مالشیاں نہیں ہیں یا تبلچی نہیں ہیں تو پھر آپ نکل آئے وہاں سے. لیکن اگر آپ طبلہ اچھا بجا لیتے ہیں, مالش اچھی کر لیتے ہیں, پالش بالکل چمک والی کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کام کرنے والوں کا ٹائم ویسٹ مت کریں. آپ اسی ادارے میں جائیں جہاں پہ پالش کرنے والوں کو اہمیت ملتی ہے, پھر آپ وہ کریں. لیکن اگر آپ میرٹ پر آئے ہیں اور میرٹ پہ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں, اور میں ایک بات بتا دوں, پالشیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. اچھا, پالشیا صرف اس وقت تک اچھا مقام رکھتا ہے جب تک کہ اس سے بڑا پالشیا نہیں آ جاتا. اگر اس سے بڑا پالشیا آ گیا تو اس کی ختم ہو جائے گی ویلیو. تو کام کریں, کام سے اپنی پہچان بنائیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو شارٹ کٹ سے بہت جلدی بوم مل جاتا ہے, لیکن وہ بہت ہی ایک تو ناپائیدار اور بڑا سرسری سا بوم ہوتا ہے. بہت جلدی آپ زمین پہ گر بھی جاتے ہیں, اور میں نے اپنے سامنے ایسے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. خدا کسی پہ ایسا وقت نہ لے کر آئے, لیکن محنت کریں, کام کریں, آپ کو کام آپ کا دیکھا جائے گا. دیکھیں میں بتاؤں, اگر آپ اینکر ہیں اور اینکر بننا چاہتے ہیں, سب سے ظالم یہ کیمرہ ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں شوٹ کر رہا ہے. لیکن آپ اور میں اگر یہاں پہ کوئی غلطی کرتے ہیں, غلط بات کہتے ہیں, تو یہ اس کو چھپائے گا تو نہیں, کیونکہ اس کے سینے میں نہ دل ہے نہ ذہن میں دماغ ہے. یہ تو وہی کر رہا ہے جو ہم اس کو کرنے کو کہہ رہے ہیں. تو آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے تو یہ کیمرہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اور اگر آپ میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیمرہ آپ کا آئینہ ہے, آپ کی حقیقت پوری دنیا کو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ کیمرے کے آگے یا آپ کامیاب ہوتے ہیں یا ایکسپوز. اب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب پہ جو اینکر پرسن ہے وہ اپنا جو ہے وہ چینل بنایا انہوں نے, اور وہ بڑی اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بڑا اچھا کنٹینٹ ڈلیور کر رہے ہیں. اور وہ کنٹینٹ اگر ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھیں تو اتنا مزہ بھی نہیں آتا اور اتنا اٹیچنگ بھی نہیں ہوتا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ یوٹیوب یا فیس بک پہ زیادہ ہو رہی ہے بنسبت ٹی وی چینلز کے؟ اس کی دو وجوہات ہیں جی. ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس پورے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ انڈر سرٹن رولز ریگولیٹ کرتا ہے خود کو. صحیح, اس کی ایک ریگولیشن ہوتی ہے. اس ریگولیشن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے. کچھ اصول, کچھ پابندیاں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہم بات نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کچھ سیاسی وجوہات بھی ہوتی ہیں. دیکھیں ٹیلی ویژنز, ہم یہ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژنز جو ہے نا, سب نہیں, چند ایک کی بات میں کروں گا, کچھ ٹیلی ویژنز کی سیاسی وابستگیاں بڑی واضح ہیں. نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی سیاسی وابستگی فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. اس کا اینکر جو ہوتا ہے وہ بامر مجبوری اس چینل کی اس پالیسی کو ٹوبی کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو وہ اصل سوچ رہا ہوتا ہے وہ چونکہ ٹی وی پہ بات کر نہیں سکتا اس سوال, تو پھر وہ یوٹیوب کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ وہ اس کی اپنی چیز ہے, وہاں پہ اس کو کوئی قید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو وہ پھر یوٹیوب پہ وہ بات کرتا ہے کیونکہ وہ حقیقت بات کر رہا ہوتا ہے یا تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا ہوتا ہے, عوام کو وہ اچھا لگتا ہے. ایک پہلو ہی. دوسرا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں, یوٹیوب اور فیس بک اور باقی سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کا نقصان بھی ہوتا ہے کبھی ایسے ہی, کیونکہ دیکھیں ٹیلی ویژن پر نیوز کی حقیقت کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے, یوٹیوب پر نہیں. ایسی گپیں چھوڑنے والے ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو میں ایسے یوٹیوب چینلز ہیں, ایسے نامی گرامی اینکرز کے, وہ روز پاکستان انڈیا کی جنگ کرا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ اب سے چند گھنٹے کے بعد تو بارڈر پہ جنگ چھڑی ہی چھڑی, میزائل وہاں سے آیا یہاں سے گیا ہی گیا. روزانہ ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں اگر ان کے ویوز آ رہے ہیں بھائی, ان کو لاکھوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے سبسکرائبرز لاکھوں, میں تو حیران ہوں وہ کون لوگ ہیں جو یقین کر جاتے ہیں ان کی اس بات پہ. روزانہ چائنا انڈیا کی لڑائی کروا رہے ہیں, ایسے ہی ہے. روزانہ انڈیا پاکستان کی لڑائی, روزانہ امریکہ کی اور ایران کی جنگ کروا رہے ہیں. مطلب
اسرائیل کے ساتھ بھی اسرائیل کے ساتھ روزانہ ہوتا ہے. چلو ہفتے میں ایک آدھ ایسی خبر آئی تو آپ نے اس کا پہاڑ بنا دیا. اب روزانہ کیسے جنگ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے دیکھنے والے بھی سمجھدار ہیں, وہ بھی سمجھیں کہ بھائی یہ ایسے دن کی ایک نہیں 3 سٹوریز فائل کر رہے ہیں اسی ٹاپک پہ, کیسے ممکن ہے؟ تو فیک نیوز, غلط نیوز, مبالغہ, آرائی پر مبنی نیوز, ایگزیجریٹڈ نیوز, اس کا ایک ابہام, اس کا ایک اجہام ہے, اس کا ایک سمندر ہے سوشل میڈیا پہ. آپ کو سوشل میڈیا پر جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں چسکا مل جائے گا. حقیقت کی خبر جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. وہ پھر ناظرین کا ججمنٹ ہے کہ انہوں نے چھانٹی کیسے کرنی ہے کہ حقیقت کون بول رہا ہے اور غلط کون بول رہا ہے. اچھا سر, آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ میں نے کچھ اینکر پرسنز کو دیکھا ہے جو کہ اسپیسیفک طور پہ صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ کاپی کر رہے ہیں, اور کاپی بھی وہ کر رہے ہیں ارنب گوسوامی کو. اچھا, مطلب کہ وہ اسی طرح کا, کیونکہ ارنب گوسوامی کا ایک سٹائل ہے کہ وہ لا کے جب تک یہ بتا بھی دیں کون ہے ارنب گوسوامی جو ہے وہ انڈیا کا بڑا مشہور و معروف جو ہے وہ اینکر ہے, اور اس کا شو ہوتا ہے جی, وہ جب تک بندے کو بلا کے تذلیل نہیں کرتا, ضلالت اس کی نہیں کرتا, وہ نیچے نہیں جاتا. اب پاکستان میں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ کچھ جو ہے وہ اینکر پرسن اس طرح کے شو کر رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیوں کر رہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا ہمارے میڈیا پہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے. کچھ دیکھیں حکومت میں یہی ہو رہا ہے نا کہ لوگ ارنب گوسوامی کو, اگر آپ یہاں پہ آج بیٹھ کے کوس رہے ہیں کہ یار یہ کیا آدمی, اور لوگ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ ارنب کا مذاق بن رہا ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو جن کو یہاں پر ارنب بننے کا شوق ہے ان کا بھی مذاق ہی اڑے گا, پھر انڈیا میں مذاق اڑے گا, یہاں مذاق اڑے گا. یہ وہ دیکھ لیں کر کیوں نہیں ہے. یہ میں حیران ہوں کیوں کر رہے ہوں کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے, آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب میڈیا آیا تھا تو ایک دور تھا, ایک اینکر ہے, ساتھ میں گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی چل رہی ہے. ہاں جی, ایک طوفان بدتمیزی ہے, اینکر بھی بدتمیزی کر رہا ہے, وہ بھی سوالوں کی بجائے وہ پرسنل کمنٹس کر رہا ہے, گیسٹ بھی اچھا مائنڈ کوئی نہیں کر رہا ہوتا اس بات کو, کیونکہ سب کو پتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. عوام بھی دیکھ کے مزے لے رہی ہوتی تھی, کیا بات ہے یار, کیا کم, سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی تھی. مجھے یہ لگتا ہے اب ایسا نہیں ہوتا. اب ایسا پروگرام کرنے والے کو کوئی دکھتا بھی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس ریٹنگز آتی ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا پروگرام ہٹ جا رہا ہے. جس پروگرام میں مدلل گفتگو ہو, ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو ہو, اگلے کی بات سنی جائے, سمجھی جائے, گیسٹ کو بولنے کا موقع دیا جائے, آپ سوال بے شک سخت سے سخت سوال کریں لیکن اس کا جواب بھی لیں. تو جو لوگ ایسا نہیں کر رہے, مجھے لگتا ہے ان کا شو کو خاص چل بھی نہیں رہا. اور یہ بتاؤں ایک بات آپ کو آخری, کہ اس میں ایک ڈیسپریشن کا آنسر بھی ہوتا ہے. یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس سبسٹنس نہیں ہوگا نا تب آپ شاؤٹ کریں گے. جب آپ کو پتا نا کہ آپ کے پاس یو ہیو انف نالج, کوئی بھی ٹاپک آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کے اوپر اس کی کمانڈ ہے, آپ نے اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کیا ہے, تھورلی ریسرچ کیا آپ نے اس کے اوپر, تو آپ کو چیخنا چلانا نہیں پڑے گا. آپ کے پاس دلیل ہی ایسی ہوگی, اگلا لاجواب ہو جائے گا. یا عوام کو ایسی انفارمیشن ملے گی کہ عوام کے یار کیا بات ہے, یہ بات تو مجھے پہلے پتا نہیں تھی. آپ چیخو گے تب when you don't have anything to provide. تو اکثر لوگ جو آج چیخ رہے ہیں نا, نام تو کسی کا نہیں لینا چاہیے, پتہ نہیں کون کون چیخ رہے ہیں, مجھے یہ بھی نہیں پتا, لیکن اگر چیخ رہا ہے اس کا کہ اس کے پاس صرف چیخ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے پیچھے. کیا اینکر کو نیوٹرل ہونا چاہیے, بائسڈ ہونا چاہیے؟ ایک ہمارے اینکر ایک ہیں جی وہ کہتے ہیں جی میں بائسڈ ہوں, باقاعدہ ان کا پچھلے دنوں انٹرویو ہوا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ میں بائسڈ ہوں, میں ایک ہی کی سائڈ لوں گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نیوٹرل ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں بائسڈ ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا نیوٹرل؟ میں سمجھتا ہوں نہیں, نیوٹرل بھی نہیں ہونا چاہیے اور بائسڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا درمیانی راستہ ہے. اس کا یہ ہوتا ہے, دیکھیں کہ اسے کہتے ہیں آبجیکٹیو. یہ مجھے کاشف بھائی نے بات بتائی تھی, کاشف عباسی صاحب نے مجھے بات بتائی تھی. مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ ایک اسلام آباد کے ریسٹورینٹ میں بیٹھے گپے شپے لگا رہے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں بائسنس یا ان بائسنس کچھ نہیں ہوتا, آبجیکٹیوٹی. دیکھیں آج مجھے یہ بتائیے, خدا نہ خواستہ بھارت حملہ کرے پاکستان پہ, میں رپورٹ کر رہا ہوں اس کو, میں کیا کروں؟ میں نیوٹرل رہوں گا؟ میں نہیں رہ سکتا نیوٹرل. یہ میرا ملک ہے, میں جرنلسٹ بھی ہوں, میں پاکستانی بھی تو ہوں. میں بتاؤں گا کہ یار یہ ہوا ہے. اچھا خدا نہ خواستہ جیسے ابھی حال ہی میں یہ موٹر وے کا زیادتی کا ایک مسئلہ تھا, کیس تھا, اس میں ثابت ہوا کہ ہاں زیادتی ہوئی ہے, یا میں نیوٹرل رہوں گا؟ نہیں رہوں گا. میں بتاؤں گا کہ ہاں بھائی زیادتی ہوئی ہے, غلط ہوا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹی وی چینل پہ نیوز چل رہی ہے کہ ملزم نہیں بلکہ اب تو مجرم ہو گیا نا, مجرم عابد علی, یہ نیوز نیوٹرل تو نہیں رہی. ایسے ہی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم ہے. اس میں نیوٹرلٹی پہ تب ہوتی نا کہ بھائی مبینہ ملزم عابد علی, صحیح, یہ تھی نیوٹرلٹی.
نیوٹرلٹی تو ہم نے نہیں رکھی. جو اسٹیبلشڈ فیکٹس ہوتے ہیں نا صاحب, اس میں نیوٹرل نہیں رہا جاتا ہوتا, اس میں آپ کو سائڈ لینا ہوتی ہے, آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ دوستو یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ غلط ہے. بائسنس کہاں پہ آتی ہے؟ بائسنس وہاں پر آتی ہے جب آپ دوسری تصویر کو اپنا یا دوسرے شخص کو اپنا موقف دینے کا موقع نہیں دیتے ہو. اب فرض کیجئے میں یہ موٹر وے زیادتی کیس کو آپ لے لیں, اس پہ میں رپورٹ کر رہا ہوں اور جتنے ایکیوزڈ ہیں ان میں سے کسی کے لواحقین آ کے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ شخص عابد علی کی بیوی اگر کہتی ہے جی مجھے بات کرنی ہے, اس کی فیملی سے کوئی شخص کہ جی میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, میں اس کو وہ موقع نہ دوں, اسے کہتے ہیں بائسنس. یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ میں اس کو مجرم کہوں گا, اس نے زیادتی کی ہے, یہ بائسنس نہیں ہے, یہ آبجیکٹیوٹی ہے, اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے یہ. لیکن اس سائڈ کو اپنا موقف دینے کے لیے موقع نہ دینا, اپنی اسکرین نہ دینا, اپنا پلیٹ فارم نہ دینا, اس کو بائسنس کہیں گے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر ہم کہنے کہ جناب یہ غلط ہے, اس کو ایسے نہیں کرو, یا مجھے یہ لگتا ہے یہ تو بائسڈ اینکر ہے بھائی, یہ بائسنس نہیں ہوتی. بڑی میں خیال اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو ایجوکیٹ ہونے کی اس میں ضرورت ہے, تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ یار یہ جرنلسٹ جو بات کر رہا ہوتا ہے نا, اس میں آبجیکٹیوٹی کیا ہے, نیوٹرلٹی کیا ہے, اور بائسنس کیا ہے. اور کسی کئی موقعوں پہ آپ کو بائسنس دکھانا بھی پڑ سکتی ہے. اگین کہ مجھے اگر یہی والی جو موٹر والا کیس ہے, اس میں میں اگر عورت کو جو مظلومہ ہے اس کو تھوڑا زیادہ وقت دے رہا ہوں, وہ بھلے بائسنس کی مزمرے میں آتی ہو, مگر میرا مورل سٹینڈ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو وقت دوں کیونکہ وہ وکٹم ہے. تو ایسا ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اچھا سر, کوئی آپ کا ایسا فمبل جو آپ ابھی بھی یاد کر کے ہنستے ہو؟ بہت مزے کے فمبل سے بہت زیادہ تھے. میں نیوز کے دور میں فمبل تھا میرا ایک, کہ مجھے پتا نہیں تھا میرے پہ اسکرین کٹ ہے, اور مجھے کسی نے نا PCR سے خوشی کی خبر سنائی کہ کچھ ایسا ہوا ہے, تو میں نا ایسے کر رہا تھا, تھوڑا سا جھوم رہا تھا, تو وہ جھومنا میرا ٹیلی ویژن پہ کٹ ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے کٹ ہوا لیکن ہو گیا. تو وہ ایک ایسا فمبل کیوں کہہ لیں کہ بھنڈ کہہ لیں, اس کو ہماری زبان میں بھنڈ کہا جاتا ہے. اچھا سر, یہ جو فمبلز ہوتے ہیں, یہ فمبلز کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے, یا کیا ہم کریں تو ہمارے فمبلز نہ لگیں؟ اچھا, اس میں میرا ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی ایک نجی محفل میں. فمبل کنٹرول کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے, دو وجوہات اس کی ہوتی ہیں. ایک تو آپ کے پاس جب جس بھی ایشو پر آپ بات کر رہے ہو آپ کو اس کا اتنا پتہ نہ ہو, صحیح, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ چونکہ ادھر ادھر سے راہ فرار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, رستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں رہتے. اگر آپ اپنی اوریجنلٹی کو برقرار رکھو, آپ جو ایگزیکٹلی ہو آپ وہی رہو, آپ کچھ اور یا کوئی اور بننے کی کوشش اگر نہ کرو, تو پھر یہ ہوگا کہ آپ سے فمبل نہیں ہوگا. کیونکہ اوریجنل لائف میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے آپ سے فمبل نہیں ہوتا ہے, لیکن جب آپ کیمرے کے سامنے بولنا شروع کرتے ہیں تو فمبل ہونے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی, ٹھیک ہے, فمبل سے میں سمجھا دیتا ہوں جی, کوئی بھی بھنڈ, کوئی بھی غلطی, اس کو فمبل ہم کہتے ہیں. تو وہ کیوں ہوتے ہیں کہ وہ آپ نہیں رہتے ہو. ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں میرے میں بناوٹ نہ آئے, میں ایسے ہی بولتا ہوں حالت میں بھی. تو آپ اگر عام حالت میں جس طرح بولتے ہو, ہاں بشرطے یہ کہ عام حالت میں آپ کا بولنا بہت برا نہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عام حالت میں بہت برا بول رہے ہوتے ہیں, وہی چیز اگر اٹھا کے وہ اسکرین پر لے آئے گا تو اچھا نہیں لگے گا, معیوب لگے گا. ہاں کوشش کریں کہ آپ کی عام زندگی کی گفتگو بھی تھوڑی مہذب, تھوڑی شستہ, تھوڑی روانی کے ساتھ ہو, تاکہ اس کو جب آپ ہو بہو اٹھا کے اسکرین پر لے کر آئیں تو وہ عجیب نہ لگے. وہ میرا ایک, اس کو آپ ٹرک کہہ لیں, گر کہہ لیں, میرا نئے آنے والوں کے لیے گر ہے کہ بی یور سیلف. آپ دیکھ لیجیے کہ آپ سے فمبل نہیں, اور اگر ہو جائے نو بگ ڈیل, اس کو آپ نے اس فمبل کو اون کرنا ہے, اس کو لائٹلی لینا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے, کچھ نہیں ہوگا. ورنہ اگر آپ نے اس کو سیریسلی لے لیا, دیکھیں شو مسٹ گو آن, شو تو اگلے 10-15 منٹ چلے گا آپ کا, جتنا بھی ٹائم ہے چلے گا, لیکن آپ کنفیوز ہو جائیں, وہ کنفیوز, پھر ایک نہیں پھر 10,000 فمبلز ہوں گے آپ سے, کیونکہ آپ اٹکے ہوئے تھے وہیں پہ. ہوئی کیا غلطی ہوگی, نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو, نہ جانے کہ کیا لے گیا لوگوں نے, آپ پھنس گئے وہاں پہ. آپ نے نیوز کاسٹنگ بھی کی ہے اور پروگرامنگ بھی کی ہے, کون سا سب سے ڈیفیکلٹ ہے؟ نیوز کاسٹنگ وہ مشکل کام ہے. دیکھیں اس میں ہوتا ہی ہے, پروگرامنگ بھی مشکل ہے. پروگرامنگ مشکل ہے کہ آپ کو پروگرام سے پہلے کی جو تیاری ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. تیاری کیسے کرتے ہیں؟ تیاری بہت سے پہلو ہوتے ہیں اس کے, بہت سے پہلو. آپ کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے کہ آپ اکیلے؟ ٹیم ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اکیلے کام بھی کھو بھی نہیں سکتے, ایک اکیلا اینکر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ میں آج آپ کو واضح کر دوں, دیکھنے والوں کو بھی, یہ جو ہم کوٹ ٹائی پہن کے بیٹھ کے اتنے فنے خواہ بنے ہوتے ہیں نا دوستو, ہم کچھ بھی نہیں ہوتے اگر ہماری پروڈکشن ٹیم ہمارے پیچھے اسی طرح محنت نہ کر رہی ہو جس طرح, بلکہ اس سے شاید ہم سے زیادہ ہی محنت وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں.
وہ لوگ اگر نہ ہوں تو آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے جی, آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے, جس ٹاپک پہ آپ بات کرنے جا رہے ہیں ریسرچ کرنی پڑتی ہے, اس کا ماضی حال, اس کا ممکنہ مستقبل, وہ سب آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. جو گیسٹ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے آپ کو اس کے مزاج کا بھی پتا ہونا چاہیے. آپ نے یہ بات بھی مجھے کہی تھی, مجھے یاد ہے آپ کو, میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو جی لیٹ سے جی آپ آج بات کر رہے ہو منسٹری آف فارن افیئرس پہ بات کر رہے ہو, آپ مطلب کوئی انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے ٹاپک ہے آپ کا پاک بھارت تعلقات سے, اور آپ نے فارن منسٹر کو آپ نے دعوت دی اپنے پروگرام میں, وہ آ گئے. تو یہ نہیں کہ آپ کو صرف پاک بھارت تعلقات کا پتا ہو, آپ کو ان صاحب کے مزاج کا پتا ہو کہ یہ کتنا سخت سوال لے سکتے ہیں, کتنی بار لے سکتے ہیں, اور میں کون سا ایسا سوال کروں گا کہ جس سے مجھے میرا ممکنہ جواب, مطلوبہ جواب مل جائے گا. تو آپ کو ان کے کچھ پرسنالٹی اسٹڈی بھی آپ کو ان کی کرنی ہوتی ہے, تبھی جا کے ایک اچھا پروگرام ہو پاتا ہے. سر پہلی محبت کب ہوئی؟ اور میں نے یہ سنا ہے کہ مردوں کو بہت دفعہ محبت ہو جاتی ہے, آپ کو کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ آپ نے بڑا ہی جسے کہتے ہیں میرے گھر میں بیٹھ کے آپ نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے. ہمارے محترم استاد محترم اوریا مقبول جان صاحب ایک جملہ ادا کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مرد فطرتاً پولیگیمسٹ ہوتا ہے, اس کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے, تبھی اسلام نے 4 شادیوں کا مرد کو جو ہے وہ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مرد ایک سے زیادہ محبت کر سکتا ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جی اس کو بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے, ماں باپ سے بھی نہیں, میں ماں باپ کو شامل ہی نہیں کر رہا. وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ خواتین سے بھی محبت کر سکتا ہے. سر آپ ابھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے پتا ہے, میں اسی لیے آپ میری بہادری کا اندازہ لگائیں یہاں سے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے میری بیگم ساتھ میں سن رہی ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے جی, سچ بولنا چاہیے. اور یہ بات میں اپنی بیگم کو بھی بتاتا ہوں کہ مرد, میں تو تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, لیکن فطرت تو تبدیل نہیں ہو سکتی نا جی, کہ انسان جو ہے وہ اچھا اس کو بے وفائی مت کہیے گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے, نہ میں پروموٹ کروں گا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کسی ایک جگہ کمیٹڈ ہیں تو آپ باقی بھی جو ہے وہ اپنی جیسے کہتے ہیں دل پشوریاں وہ آپ کر رہے ہوں. ہاں ایک سے زیادہ شادی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کو اجازت بھی دی ہے اسلام نے, تو آپ محبت بھی کر سکتے ہیں. تو ہوتی ہے جی, لوگوں کو ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے. سر ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ جا رہے ہو تو کوئی لڑکی آئے ساتھ بھابھی ہو, تو لڑکی کی تصویر کھینچائے تو بھابھی کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے؟ ہاں ویسے ایسا کئی دفعہ ہوا ہے. بھابھی کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑی ہو جائے, میں تصویر کھینچ دیتی ہوں آپ کی. تو ماشاءاللہ الحمدللہ اس معاملے میں میری بیگم کھڑی وہ ہے, اوپن مائنڈیڈ ہے, کہ اگر کوئی خاتون تصویر کا کہتی ہیں تو, اور وہ خاتون جو بھی مطلب ہو, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, وہ آؤٹ آف ڈیفینیٹلی وہ ان کو میرا کام پسند ہے تو وہ تصویر کھنچوانے کی بات کرتی ہیں. تو میری بیگم پھر ان کا موبائل لے کے کہتی ہیں آپ دونوں کھڑے ہو جائیں, پھر وہ خود اس سے جو ہے وہ تصویر لیتی ہیں. تو اس میں ان کا شکر گزار ہوں جی. ابھی تک مار نہیں پڑی مجھے, بیگم سے مار نہیں پڑی. اچھا سر, شو کے اختتام پہ ہم پہنچ چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ جاتے جاتے ہمارے جو نیو جو ہمارے یوتھ ہے یا جو اس فیلڈ میں ہے ان کو اینکر بننے کی کوئی ٹپس دے دیں. سر یقین کیجئے اینکر بننے کی ٹپس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ کلیکٹ کر لوں, کیونکہ اینکر بننے کی کوئی اکیڈمی یہاں پہ تھی نہیں جہاں سے میں نے پڑھا ہو. ابھی بھی شاید کوئی نہیں ہوگی, شاید ہوتی ہوگی, مجھے نہیں پتا. وہ جو آپ کو کوئی ٹپس پڑھائی جاتی ہے تو پھر آپ ان ٹپس کو یاد رکھتے ہو, ان پہ عمل کرتے ہو, آپ اینکر بن جاتے ہو. ہمیں سکھانے والا بتانے والا تو کوئی تھا نہیں, تو ہم نے تو دھکے کھا کھا کے کروڑا گولو ہے. تو میں اتنا کہوں گا اگر آپ اینکر بننا چاہتے ہیں, سب سے پہلے حالات حاضرہ پہ گہری نہیں بہت زیادہ گہری نظر رکھیں. آپ کو ایچی بیچی پتہ ہونے چاہیے حالات حاضرہ کی, پاکستان سے باہر کرنٹ پولیٹیکل ایشوز, سوشل ایشوز سب پتہ ہونے چاہیے آپ کو. ایک اس کا خیال رکھیں, اور دوسرا کوشش کریں کہ روانی, اپنی زبان میں روانی, یہ جو ٹی وی کے نیچے ٹکر نہیں چل رہے ہوتے ان کو پڑھا کریں. یہ اسی سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں جس سپیڈ میں پرومپٹر پہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں. تو کوئی بھی ٹی وی لگا لیں, اس کے نیچے ٹکر جو آ رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے ان کو لاؤڈلی پڑھنا شروع کر دیں. ایک تو آپ کی فلو بن جائے گا, کیونکہ وہ ٹکر میں دوبارہ نہیں آنا, وہ چلا گیا ایک دفعہ, تو آپ کا فلو بن جائے گا, آپ کو روانی ہو جائے گی, آپ کو خبر پڑھنا آ جائے گی وہاں سے. تو یہ میرا ٹرک تھا جو میں نے استعمال کیا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ ٹرک اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو بہت جلدی آپ. السلام علیکم جی, میرا نام علی حیدر ہے, اور آپ سے یہ التجا بھی ہے, آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ہارون اکرام صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ دیکھیں, سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل کا بٹن ہوگا اس کو پریس ضرور کریں, کیونکہ وہ بہت اچھی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں, اور آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ بیل کا بٹن پریس کریں گے.